کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں. قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے. آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو, تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں. لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے, انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے. تم ہزاروں آصفہ کو, اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو, اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا. یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے, مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا. اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی. تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے, قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے, قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے, اذان دینے نہیں آئے تھے, نماز پڑھانے نہیں آئے تھے. اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے, تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو, ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے. یہ اور بات ہے, تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے, لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے, یہ اور بات ہے. لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے. ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا. آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے. آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو, اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے, بہت بڑا احسان کیا ہے. جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی, اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے. لیکن بات آج اتنی ہے, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ, وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے, وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے, وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے. اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں. ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے, ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے. بہرحال